تو ہم یہاں تک پہنچے تھے فعرف انہ غریب. یہاں ایک بحث ہے، وہ بحث یہ ہے کہ علامہ احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے واضح کی ہے، ومر فی قصۃ زمزم قال فمر بی علی. دراصل یہاں یوں بات ہے، جب انہوں نے اوپر دیکھیں نا جو ہماری حدیث ہے جو پڑھ رہے ہیں، فعرف انہ غریب فلما رآہ تبعہ. حضرت علی نے یہ پہچان لیا یہ کوئی پردیسی آدمی ہے. تو جب حضرت ابوذر نے حضرت علی کو دیکھا تو حضرت ابوذر حضرت علی کے پیچھے چل پڑے. حالانکہ عقلاً یہ بات غلط ہے کہ ایک پردیسی آدمی ہو کسی آدمی کو دیکھے اور اس کے پیچھے چلا پڑے اور اس کے ساتھ اس کے گھر بھی چلا جائے، تو ایسا نہیں ہوتا. عموماً کم از کم کچھ تو تعارف ہوتا ہے، کوئی تو بات ہوتی ہے، پھر ہی آدمی جاتا ہے. کسی کو دیکھ کے تو پیچھے نہیں چل پڑتا، اور نہ ہی جس کے پیچھے چلا جا رہا ہے اسے چلنے دیتا ہے کہ میرے گھر آ جاؤ. تو یہاں جو تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے اس کا جواب انہوں نے نیچے حاشیے میں دیا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں جو قصہ زمزم میں روایت گزری تھی یہی صحیح بخاری میں الحدیث یفسر بعضہ بعضا، وہاں یہ گزرا کہ فمر بی علی، حضرت علی میرے پاس سے گزرے. فقال، حضرت علی نے کہا کہ ان رجل غریب، کہ تم لگتے تو پردیسی آدمی ہو. تو یہ ابوذر کہنے لگے کہ جی ہاں پردیسی ہوں. پھر حضرت علی نے کہا انطلق الی المنزل، چلو گھر چلتے ہیں. فانطلقت معہ، تو اب میں ان کے ساتھ چل پڑا. تو گویا کہ اس عبارت میں انہ غریب فلما رآہ تبعہ میں جو علمی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک حدیث کو دیکھنے سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، جیسے یہاں پیدا ہوا کہ دیکھ کر پیچھے کیسے چل پڑے. نکتہ وہ یہ ہے کہ اس اشکال کا جواب دینے کے لیے ہر جگہ دماغ نہیں لڑانا ہوتا کہ اپنے دماغ سے توجیہ سوچنا شروع کر دو کہ یار وہ دیکھ کر پیچھے چل پڑے ہوں گے، وہ زمانہ بڑا اچھا تھا، لوگ دیکھ کر چل پڑتے ہوں گے، اگلا روکتا نہیں ہوگا. یہ اب اپنے دماغ سے لڑا رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے بعض توجیحات دیکھی نا کہ وہ اپنے دماغ سے کوئی نہ کوئی کی توجیح نکال دیتے ہیں. یہ توجیح وہاں نکالنی ہوتی ہے جب آپ کو اتنی وسعت نظر ہو احادیث پر کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس حدیث کی تشریح، اس الجھن کا حل کسی دوسری روایت میں نہیں ہے. پھر آپ اس طرح کی توجیح بیان کریں کہ وہ زمانہ، مثلا پھر آپ یہ توجیح بیان کرتے ہیں الذی یبدو لی ان زمانہ کان ہکذا، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ ایسا تھا، لوگ چل پڑتے تھے، اگلا کچھ نہیں کہتا تھا، مسافر ہوگا. وہاں آپ کی توجیح معنی رکھے گی کہ مثلا فلاں مولانا صاحب نے اس کی یہ توجیح کی ہے. لیکن اگر آپ نے یہ توجیح وہاں کر دی جہاں اس کی توجیح خود دوسری روایت میں موجود ہے تو یہ آپ کی جہالت پر دال ہوگا. اگرچہ وہ توجیح عقل کو لگتی ہو، لیکن وہ یہ کہا جائے گا کہ نہیں، روایات پر وسعت نظر ہے نہیں، بس عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہتا ہے. لہذا یہ جو ہم بعض جگہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم کو روایت دیکھتے ہیں اشکال ہوتا ہے تو وہ محدث یا شارح اپنی طرف سے اس کی کوئی نہ کوئی توجیح پیش کر رہا ہوتا ہے کہ بظاہر یوں لگتا ہے، بظاہر یوں لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا جواب کسی اور روایت میں نہیں آ رہا. اگر جواب ہی صریح دوسری روایت میں موجود ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا یہ انسان کے کم علم ہونے کی دلیل ہوتا ہے. یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ بعض دفعہ کہ عموماً جب بھی ہمیں کوئی اشکال سامنے آتا ہے نا تو فوراً ہم اس کے اس طرح کی توجیحات کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کسی چیز کی توجیح کرنے کے لیے کہ اس کی کوئی توجیح کسی دوسری حدیث سے یا صحابی کے قول سے یا یہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ خود جو راوی ہیں ان کی کسی روایت میں موجود تو نہیں ہے کہ انہوں نے خود بتایا کہ بات یوں تھی. یہ نقطہ سمجھ آ گیا؟ کسی حدیث کی توجیح کے لیے پہلے اس حدیث کے باقی اسانید و طرق روایت کو بھی دیکھ لیا جائے. اگر کہیں سے کوئی اس طرح کا جواب نہ ہو تو پھر انسان عقلی دلیل پیش کرتا ہے. فلما رآہ تابعہ، یہ مجمل ہے اور اس کی تفصیل وہ ہے کہ رآہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ لگتا تو پردیسی آدمی ہے، کأن رجل غریب، لگتا تو یہ پردیسی آدمی ہے. وہ آگے سے بول پڑے جی ہاں پردیسی ہوں جی. انہوں نے کہا چلو پھر میرے ساتھ چلو. فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى اصبح، وہاں تک کہ رات بھی گزار دی، صبح ہو گئی. صبح پھر انہوں نے مشکیزہ اٹھایا، زاد راہ لیا، مسجد کو چل دیا. اچھا یہاں آتا ہے کہ پھر انہوں نے صبح اٹھے اور زاد راہ لیا اور مسجد کو چل دیے. ادھر ایک دوسری روایت ہے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، جو دو روایتیں میں نے آپ کے ذمہ لگائی تھیں، اس میں جو مسلم کی روایت میں ہے، مسلم میں ہے کہ 30 دن تک مکہ میں ان کے پاس زمزم کے علاوہ کوئی زاد راہ نہیں تھا. یہ الفاظ ہیں لقد لبثت 30 بین یوم لیلۃ و یوم ما کان لی طعام الا ماء زمزم. وہ کہتے ہیں پورا مہینہ میں رہا، میرے پاس زمزم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، زمزم نام کے علاوہ زاد راہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور یہاں آ رہا ہے زاد راہ تھا. تو اس کا جواب کیا ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ گھر سے زیادہ راہ لے تھے، مکہ میں آ کر وہ ختم ہو گیا، یعنی گھر سے زیادہ راہ لے، مکہ میں شروع میں 1-2 دن چلا ہوگا، چونکہ یہ بالکل شروع کے دن ہے نا ان کے، مکہ میں آ کر ان کا بالکل ختم ہو گیا۔ اور ابو قتیبہ کی روایت میں ہے اشرب من ماء زمزم، کہ میں زمزم کا پانی پھر پیا کرتا تھا۔ یہ لفظ اشرب من ماء زمزم، میں زمزم کا پانی پیا کرتا تھا، یہ بتاتا ہے کہ پہلے زاد تھا پھر پانی پر گزارا تھا۔ تو جیسا کہ فتح الباری والا نے اس کی یہی توجیہ کی ہے کہ شروع میں زاد راہ ساتھ تھا، پھر وہ شروع میں ہی ختم ہو گیا تھا، پھر 30 دن رات جو وہیں رہے تو پھر زمزم ہی تھا، کیونکہ مسلم میں ہی روایت ہے کہ اشرب من ماء زمزم، میں زمزم کا پانی پیا کرتا تھا، تو بعد میں گزارا اسی پہ رہا۔ زمزم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صرف زمزم کے پانی پر 30 دن ایک انسان 30 دن کیسے جی سکتا ہے؟ ایک فطری چیز ہے، عقلی چیز ہے کہ 30 دن تک پانی پی کر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو خوراک چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس غرض سے پیا جائے وہی غرض پوری ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو پیتے رہے اس کی نیت سے کہ اسی سے بھوک، چاہے اگرچہ وہ اس مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، بظاہر وہ مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے کہ شروع میں تو مسلمان ہو گئے تھے، اور زمزم کا پانی جس غرض سے پیا جائے وہ اس کے لیے کفایت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کے واقعات بھی موجود ہیں کہ زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیا گیا اسی غرض کو پورا ہوا۔ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچے تو کہتے ہیں پورا 1 ہفتہ میں صرف زمزم کے پانی پہ گزارا کرتا رہا، 1 ہفتے بعد میرے لیے کھانے کا انتظام ہوا، تو یہ اس میں اشکال نہیں رہتا۔ جی ہاں، یہ بھی ایک معروف روایت ہے کہ حافظ عابرہ آگے پھر ظل ذلک الیوم، یہاں تک کہ پھر شام ہو گئی، پھر واپس ہے، پھر حضرت علی گزرے۔ اب یہ دیکھیں، اما نال للرجل ان یعلم منزلہ فاقامہ، تو یہاں یہ عبارت یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ان یعلم منزلہ، اور یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے ان یعلم منزلہ فاقامہ۔ کیا اس شخص کے لیے ابھی اس کا وقت نہیں آیا ان یعلم منزلہ کہ اپنی منزل کا پتہ لگا سکتا، فاقامہ پھر وہیں جا کر قیام کرتا، عطف کا ہوگا، اقامہ یعلم پر معطوف ہو جائے گا، اور ان کا نصب اس پر بھی ہوگا۔ یا اشکال یہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا کیا آدمی کے لیے یہ وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کا پتہ لگا سکتا؟ یہاں انہوں نے کہا اپنا گھر، حالانکہ ان کا اپنا گھر تو تھا ہی نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قولہ ان یعلم منزلہ ای مقصدہ، اس سے مراد اپنا مقصد ہے، منزل وانا مقصد، کہ اپنے مقصد کا پتہ لگا سکتا، پھر وہیں اسی مقصد کے تحت ٹھہرا رہتا۔ قصد کرنے کی جگہ، منزل سے مراد گھر نہیں، قصد کرنے کی جگہ، جو انہوں نے اپنی مثلا اس کا ارادہ کس جگہ ٹھہرنے کا ہے، کسی آدمی کے پاس ٹھہرنے کا ہے، کسی جگہ ٹھہرنے کا ہے، ان کا قصد کس جگہ کا، جس جگہ قصد تھا وہیں جا کر ٹھہرتا تھا، مراد ان کا وہ گھر نہیں، لہذا منزل وانا مقصد ہو گیا۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ عَلِيٌّ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى دَعْوَتِهِ إِلَى بَيْتِهِ لِضِيَافَتِهِ ثَانِيًا وَتَكُونُ إِضَافَةُ الْمَنْزِلِ إِلَيْهِ مَجَازِيَّةً۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت علی نے جب یہ کہا کہ آدمی کے لیے ابھی وقت نہیں ہے کہ اپنے گھر کا پتہ لگا سکتا تاکہ وہاں جا کر ٹھہرتا، حضرت علی یہ جملہ کہہ کر یہ اشارہ کر رہے تھے آؤ پھر آج میرے پاس دعوت کے لیے چلو۔ جب ایسا اشارہ کرنا تھا تو پھر کہتے ان یعلم منزلی، یوں کہتے کہ ابھی تک ایسا وقت نہیں ہے کہ اس کو میرے گھر کا پتہ چلتا کہ جا کر ٹھہر جاتا، تو پھر منزلہ کہا۔ یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے منزل کی اضافت اس کی طرح مجازن کی، تو مجاز کا یہاں کون سا علاقہ ہے؟ ادنا ملابست سے بھی مجاز کا علاقہ متعین ہو جاتا ہے۔ ادنا ملابست کیا ہے؟ پچھلے دن بھی ضیافت کی تھی، ایک دفعہ وہاں وہ ٹھہر چکے تھے۔ یہ بالکل ایسے جیسے آپ کہیں مسجد میں جائیں، جیسے جماعت میں چل رہے ہوتے ہیں، ہماری مسجد وہاں ایک دن ابھی ٹھہری ہو، ہماری جماعت اس مسجد میں ایک دن ٹھہری، تو ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں ہماری مسجد، تو باہر کوئی ساتھی ملے، آپ کہیں جی ہم اپنی مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، یہ ہماری مسجد یہ ہے، حالانکہ وہ آپ کی مسجد کہاں ہے، آپ کو ابھی چند دن بھی نہیں ہوئے، کچھ نہ کچھ ملابست ہو گئی ہے تو انسان اپنی طرف نسبت کر دیتا ہے۔ اس ادنا ملابست کی وجہ سے انہوں نے نسبت کر دی۔ باقی یہ جو کہا نا کہ
آگے انہوں نے لکھا ہے وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُ أَبِي ذَرٍ فِي جَوَابِ قُلْتُ لَا كما فی روایت ابی قتیبہ برقم 35-22، اور جو پہلا ہے اس کی تائید کرتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قول، ان جواب میں کہا تھا نہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا، اس سے مراد مقصد ہوگا پھر۔ تو یہ جو پہلا معنی تھا نا مقصد، اس کی تائید ہوتی ہے ابو قتیبہ کی روایت سے، وہاں آگے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، یہاں تو آگے نہیں ہے نا، سوال ہے جواب نہیں ہے۔ ابو قتیبہ کی روایت میں لا ابھی نہیں آیا، تو مراد اسے مقصد ہے کہ ابھی جس مقصد میں نے جانا تھا وہ مقصد کو میں نے نہیں پایا۔ تو دو احتمال تھے اس میں، پہلا احتمال منزل بمعنی مقصد، دوسرا احتمال کہ اس سے حضرت علی نے ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کا اشارہ کیا، لیکن دونوں احتمالوں میں سے احتمال اول قوی ہوتا ہے۔ قوی کی ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ ابو قتیبہ کی روایت میں آگے لا کا جواب بھی ہے۔ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ لَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ، آگے عبارت ہے حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِث، یہ نحوی لحاظ سے قابل اشکال ہے۔ یوم الثالث تیسرے کا دن تھا، ایسے ہے نا، حالانکہ اذا کان اليوم الثالث ہونا چاہیے تھا، مخصوص ہی بات ہے نا، یہ تیسرا دن۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں بالکل، کبھی موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہو جاتی ہے، جیسے مشہور قاعدہ اس میں کیا ہے، مسجد الجامع، مسجد الجامع، تو جیسے وہاں اصل میں المسجد الجامع، اسی طرح مسجد النبوی، اصل میں المسجد النبوی، تو وہاں موصوف اپنی صفت کی طرف مضاف ہو جاتا ہے، یہ اسی قبیل سے ہے، اس لیے فتح الباری میں صرف ایک ہی لفظ لکھا تھا اذا کان یوم الثالث کا مسجد الجامع، بس اتنا کہا کہ آگے چلے گئے کہ مسجد الجامع جیسا کہ ایک معروف قاعدہ ہے، جیسے نیچے لکھا وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ عَلَّفْتُ طِبْرًا وَمَاءً بَارِدًا، آگے قاعدہ نہیں بتایا، یہ تو اچھا کہ انہوں نے تفصیل کر دی قاعدے کے نیچے، ورنہ بعد میں اتنا لکھ دیتے ہیں من قبیل علفت ماء وطبرا باردا۔ آگے چلو، جو دور حدیث میں پہنچا ہوا اتنی نحو تو پڑھ چکا ہوگا، لیکن اس بیچارے کو کیا پتا کہ ہم ہیں پڑھنے والے۔ آپ نے جامع دروس پڑھی ہے؟ ہاں پھر تو ٹھیک ہے، جامع دروس تو بہت زبردست کتاب ہے۔ فعاد علی مثل ذلک، جب تیسرا دن تھا تو حضرت علی نے پھر اسی جیسا کام کیا، اسی جیسا کام کیا، مثل ذالک، ذالک کا مشار الیہ کیا ہے؟ قسطلانی نے لکھا ہے مثل ذالک الفعل من اخذہ الی منزلہ، اسی فعل جیسا فعل کیا، فعل یعنی ان کو پھر اپنے گھر لے جانے والا۔ فاقام معہ، پھر ان کے ساتھ ٹھہرے۔ اچھا آگے چل رہی ہے بات، انہوں نے کہا ان اعطیتنی عہدا ومیثاقا لترشدنی، اگر آپ مجھے عہد و پیمان دیں اور عہد و پیمان دیں لترشدنی، اور کہ تم مجھے رہنمائی کرو گے، یہاں کہا کہ میری رہنمائی کرو گے، یہ نہیں بتایا کس بات کی رہنمائی کرو گے، دراصل عبارت معذوف ہے لترشدنی الی مقصودی، ہاں اگر آپ مجھے اس بات کا عہد و پیمان دیں کہ میرا مقصود کی مجھے صحیح رہنمائی کریں گے تو پھر تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیچھے یہ نا کہ الا تحدثنی ما الذی اقدمک، آپ مجھے نہیں بتاتے وہ چیز جو چیز آپ کو یہاں لے کر آئی ہے۔ انہوں نے کہا اگر عہد و پیمان دیں کہ آپ مجھے رہنمائی کریں گے میری الی مقصودی، میرے مقصد کی طرف، فعلت، تو پھر میں یہ کروں گا، ففعل فاخبرہ، انہوں نے کیا، انہوں نے بتایا، یعنی انہوں نے عہد و پیمان دیا اور انہوں نے آگے سے بتا دیا۔ قال فإنه حق، حضرت علی نے فرمایا فإنه حق، ہو کا مرجع یہ کہ جو خبر آپ کو پہنچی ہے وہ حق ہے، کیونکہ انہوں نے آگے سے یہ بتایا حضرت ابو ذر نے کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے، یہاں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور اپنے آپ کو نبی برحق مانتا ہے، نبی برحق کا دعویٰ کرتا ہے، یہ مجھے خبر پہنچی ہے۔ تو انہوں نے کہا فإنه حق، جو خبر آپ کو پہنچی ہے وہ حق ہے، وهو رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ فإذا أصبحت فاتبعنی، فإذا أصبحت دونوں طرح ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے فإذا أصبحت فاتبعنی، فتبعنی اور فتبعنی نہیں، یوں نہیں، فتبعنی فتبعنی، تابع یتبع، اتبع یتبع، سمجھ رہے؟ اذا اصبحت فتبعنی، اذا اصبحت فتبعنی، اب اور اذا اصبحت فتبعنی، اذا اصبحت فتبعنی، دونوں کی بات ہے، حضرت علی کی صبح ہوگی تو اس کی بھی صبح ہوگی، دونوں طرح کہا جا سکتا ہے، جب میں صبح کروں تم یہ کرنا، یا جب تم صبح کرو تو پھر تم میرے ساتھ یہ کرنا، تو دونوں طرف پڑھا جا سکتا ہے۔ فإنی إن رأیت شیئا أخاف علیک قمت،
اگر میں کوئی چیز دیکھوں مجھے تمہارا خوف ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا کأنی اریق الماء، یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا گویا کہ میں پیشاب کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ اگر ان رأیت شیئا، اگر تم ایسی چیز دیکھو جس سے جو خوف ہو، میں کھڑا ہو جاؤں گا گویا کہ میں پیشاب کر رہا ہوں، اگر یہ اتنی دیر کھڑے ہو گئے گویا کہ پیشاب کر رہے ہیں پھر تو ذرا دیر زیادہ محسوس ہوتی ہے، میں ایسے کھڑا ہو جاؤں گا گویا کہ میں بھی پیشاب کروں گا، کیونکہ اگر یہ میں پیشاب کر رہا ہوں اس کے لیے تو کم از کم کچھ وقت تو درکار ہے کہ آدمی ایسی حیت بنائے کہ میں پیشاب کر رہا ہوں پھر آپ چلے جانا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ایسے کھڑا ہو جاؤں گا گویا کہ ابھی اریق الماء، میں ابھی پیشاب کروں گا، بس ایسی حالت بننے لگے گی تو آپ اسی وقت آگے چلتے چلے جانا۔ تو اچھا اس میں پھر اشکال ہوتا ہے، ابو قتیبہ کی روایت میں گزرا ہے کہ انی اصلح نعلی، کیا ہے وہاں یہ کہ اگر میں کوئی ایسی چیز دیکھوں تو میں ایسے ہوں گا جیسا کہ میں ابھی اپنا جوتا درست کرنے لگا ہوں، یعنی میں نیچے جھک جاؤں گا، جوتے کو ہاتھ لگاؤں گا، میں ایسے کرنے لگا ہوں، جوتا ٹھیک کرنے لگا ہوں، تو ہم آگے نکل جانا تاکہ پتہ نہ چلے ہم دونوں ساتھ ہیں۔ اب یہ تو دونوں باتوں میں تضاد ہے، ادھر کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے کھڑا ہو جاؤں گا جیسے پیشاب کروں گا، ادھر کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے کھڑا ہو جاؤں گا جیسے میں جوتا ٹھیک کروں گا، یا یہ کہا ہوگا یا وہ کہا ہوگا۔ اس کا جواب تینوں نے لکھا ہے، فتح الباری میں، عمدۃ القاری میں، قسطلانی میں، کہ اس کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ انہوں نے یہ دونوں قول کہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسے کھڑا ہو جاؤں گا گویا میں پیشاب کر رہا ہوں، اور پھر میں ایسے ہو جاؤں گا جیسے میں جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک حالت میں اپنا لوں گا۔ تو ایک راوی نے ایک بات ذکر کر دی، چونکہ مقصود یہاں اتنی روایتوں کا یا مقصود حضرت علی کے اقوال کا جمع کرنا نہیں تھا کہ انہوں نے اس موقع پر کتنے اقوال کہے ہیں۔ جب قصہ کوئی بیان ہو رہا ہوتا ہے، قصہ بیان کرنے والے کی جو نظر ہوتی ہے وہ صرف مقصود پر ہوتی ہے، یعنی مقصود بیان کرتے وقت جہاں مقصود حضرت ابوذر کا اسلام بیان کرنا ہے، اور اس کے ضمن میں یہاں مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ وہ حضرت علی ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھہر جاؤں گا۔ آگے ایک عذر بیان کر دیا کہ بس میں کسی عذر شذر کر لوں گا، تم چلے جانا، لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دونوں باتیں کی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکٹھے ایک دم نہیں کہی ہوں، یعنی یہ نہ کہا ہو فوراً کہ میں پیشاب کروں گا اور میں جوتا صحیح کروں گا، یہ دونوں اکٹھے نہیں کہے ہوں گے، پہلے کہا کہ دیکھو راستے میں کچھ ہو نا تو میں ٹھہر جاؤں جیسے میں پیشاب کروں گا، تھوڑی دیر خیال آیا کہ یہ کیفیت بیان کرنے کی بجائے جوتا کرنے والی صحیح ہے، پھر انہوں نے کہا اچھا اگر مجھے کچھ راستے میں نظر آئے نا میں ٹھہر جاؤں گا جیسے میں نا بھی جوتا ٹھیک کروں گا۔ ایسے ہمارے بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بات کو دوسرے انداز میں بیان کرتا ہے، تو انہوں نے کہے دونوں تھے، تو ایک راوی نے ایک بیان کیا، دوسرے نے دوسرے بیان کیا، اور ممکن انہوں نے 2-4 منٹ کے فاصلے سے یہ دونوں باتیں کہی ہوں۔ فَإِن مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِي، اگر میں چلتا رہوں تو تم بھی میرے ساتھ چلتے رہنا، یا حتیٰ تدخل مدخلی، یہاں تک کہ جب میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا۔ ففعل، انہوں نے پھر ایسے ہی کیا۔ فانطلق یکفوہ، فانطلق یکفو، یکفو کا معنی یتبعو، حضرت ابوذر یکفو کی ضمیر ابوذر کی طرف، ہو کی ضمیر علی کی طرف، یتبعو ابوذر علیًا، جب دیکھ لینا حضرت ابوذر حضرت علی کے پیچھے چلتے رہے، حتیٰ دخل علی النبی ودخل معہ، یہاں تک کہ حضرت علی حضور کے پاس داخل ہو اور یہ بھی حضور کے ساتھ ہی داخل ہو گئے۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت علی داخل ہوئے تو انہوں نے بعد میں اجازت لے کر داخل ہوئے، یہ بھی حضرت علی کے ساتھ داخل ہوئے۔ اس موقع پر بڑی دلچسپ گفتگو ہے جو علماء حق کی عکاس اور ترجمان ہے، اور یہ بھی ہے کہ انسان ہے چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے۔ حافظ ابن حجر کے استاد ہیں ابن الملقن، بتایا تھا پہلے آپ کو میں نے، نہیں بتایا؟ حافظ ابن حجر کے استاد ہیں ابن الملقن، لقن یلقن سے، ان کی شرح ہے التوضیح، مشہور شرح ہے بخاری کی، 35 جلدوں میں، 35 جلدوں میں۔ کمال ہے مولوی صاحب، پتہ نہیں انسان تھے کہ کیا تھے ایک آدمی 35 جلدیں لکھ دیتا ہے التوضیح۔ تو انہوں نے ابن الملقن نے بخاری کی اپنی شرح التوضیح میں اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے داخل علی النبی و داخل معہ، جب یہاں پہنچے توضیح میں تو انہوں نے اپنے سے پہلے والے شارح علامہ داودی کے اوپر رد کیا، انہوں نے کہا کہ اس موقع پر جو داودی سمجھے ہیں نا وہ غلط سمجھیں۔ کیا داودی سمجھے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ داودی نے یہاں لکھا ہے فیہ الدخول بدخول المتقدم وہذا قبل الاستئذان، کہ داودی نے یہاں آ کر یہ لکھ دیا فیہ الدخول بدخول المتقدم،
کہ حضرت ابو ذر حضرت علی متقدم ہے نا، متقدم کے داخل ہونے سے پچھلے آدمی کا بھی داخل ہو جانا، یہاں سے ویسے یہ معلوم ہو رہا ہے نا، داخل علی نبی و داخل معہ، حضرت علی متقدم تھے، وہ داخل ہو تو یہ بھی ساتھ داخل ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی متقدم آدمی داخل ہو جائے تو پچھلا بھی اس کے ساتھ داخل ہو جائے، تو یہ تو قابل اشکال بات ہے۔ اگلا آدمی تو جہاں داخل ہوا ہے اس کو تو اجازت ملی ہوگی، اور یہ تو پردیسی آدمی ہے، تو وہاں داؤدی نے لکھا ھذا قبل الاستئذان، یہ استئذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، یہ انہوں نے اس کی توجیح کی علامہ داؤدی نے۔ یہاں کہا ابن الملقن نے، کہنے لگا ہوا عجیب منہ فإنہ کان حینئذ کافرا، یہ کیسی بات داؤدی نے لکھ دی کہ یہ حکم استئذان سے پہلے کا ہے، وہ تو ابھی کافر تھا، کافر پر تو احکام لاگو ہی نہیں ہوتے، تو یہ توجیح کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی استئذان سے پہلے کا حکم ہے، لہذا ابو ذر پر اشکال نہ کیا جائے۔ اشکال کیا، وہ اس کا سب سے بڑا اشکال تو کفر ہے، تو لہذا یہ توجیح بالکل کرنی نہیں چاہیے تھی، بس کافر آدمی تھا وہ ساتھ ہی چلا گیا، اس پر کون سا احکام لاگو ہوتا ہے۔ تو پھر آگے لکھا وَلَا تُؤْخَذُ الْأَحْكَامُ مِنْ مِثْلِ هَذَا، اس جیسی جگہوں سے احکام حاصل نہیں کیے جاتے، کما نبہ ابن التین۔ اچھا انہوں نے یہاں یہ لکھ دیا، پھر اب ابن ملقن نے گرفت کی تھی داؤدی کی، پھر ابن ملقن کے شاگرد ابن حجر، پھر ابن حجر نے یعنی اپنے استاد ابن ملقن کے اوپر، پھر ان کے شاگرد ابن حجر نے فتح الباری میں اپنے استاد پر بھی رد کر دیا، اپنے استاد پر رد کرتے ہوئے کہا فی کلام کل منہما من النظر، داؤدی کی بات بھی قابل غور ہے، میرے استاد کی بات بھی قابل غور ہے۔ آگے انہوں نے وضاحت نہیں کی، اتنا ہی کہا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان تسامو در تسامو کر رہا ہوتا ہے، کہ ایک انسان دوسرے کی غلطی پکڑ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ میں صحیح سمجھاؤں، اس نے غلط کیا تھا، اور بعض والا اس کی غلطی پکڑ رہا ہوتا ہے کہ جی حضرت آپ نے بھی ٹھیک نہیں کہا، ہو سکتا ہے بعد میں کہ ابن حجر کی بھی پکڑ لے، بھی کیسے کلام ہے ان دونوں میں۔ تو اس میں دو باتیں ہمیں معلوم ہیں، ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، جیسا کہ داؤدی سے ہو گئی اتنی بڑی غلطی کہ ھذا قبل الاستئذان، بشر ہے ذہن نہیں جاتا۔ مفتی تقی صاحب سے بھی ایسی غلطی ہوگی، ان کے فتاوی عثمانی میں ایک فتویٰ چھپا ہوا ہے، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا، کسی نے پوچھا ایسی عورت کے بارے میں جس عورت کو طلاق ہو گئی ہو لیکن رخصتی نہ ہوئی ہو، خلوت صحیح ابھی نہ ہوئی ہو، تو اس کی عدت کے بارے میں پوچھا، مفتقی صاحب نے کہا چونکہ طلاق ہوگی اور طلاق کے بعد عدت لازمی ہوتی ہے لہذا عدت گزارے گی، حالانکہ تو بالکل عام سا مسئلہ ہے، قدوری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس عورت پر عدت نہیں ہوتی جس کی رخصتی اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، لیکن تقی صاحب کا فتویٰ موجود ہے۔ تو بعد میں کسی نے تقی صاحب کی توجہ دلائی تو انہوں نے اس پہ وضاحت دی کہ وہ مجھ سے غلط لکھا گیا تھا۔ اب اتنی بڑی غلطی تقی صاحب سے ہو گئی، یہ تو اس کی بیان دلیل فتح عثمانی موجود ہے، تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے کسی بڑے آدمی سے بڑی غلطی ہو جائے۔ مولانا تعالیٰ سے ایک بیان میں پورے بیان میں کہتے رہے بے فرمان اولاد، بے فرمان اولاد، بیان کے بعد پتہ چلا ایک تو نافرمان ہوتا ہے اردو میں، بے فرمان تو ہوتا ہی نہیں ہے، نہیں ذہن کیا، حالانکہ یہ تھوڑی کہ مولانا کی اردو کمزور ہے، مولانا فصیح بلیغ آدمی ہے، لیکن ہو جاتا ہے ایسے، انسان ہے اور نبی ہے جو خطا سے پاک ہے۔ اچھا ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ بڑے سے بڑے آدمی غلطی ہو جاتی ہے، دوسری یہ پتہ چلی کہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر استاد سے بھی غلطی ہو تو شاگرد کو بھی اس پر ادب کے دائرے میں نشاندہی کرنی چاہیے کہ یہ غلط کہا ہے انہوں نے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کلام قابل غور ہے۔ جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے حد درجے معتقد تھے، کمال کے، ایک دفعہ حضرت تقی صاحب نے نام لے دیا، ان کے حضرت تھانوی نے لکھا ہے، تو حضرت مفتی شفیع صاحب ناراض ہو گئے، کہا حکیم الامت کیوں نہیں کہا، تو اور خود مفتی شفیع صاحب نے امداد الفتاویٰ میں جو حضرت تھانوی کی تصنیف ہے فتاویٰ کی، تو اس میں حضرت تھانوی کے لکھے ہوئے بعض فتووں پر رد کر دیا نیچے حاشیے میں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہی ہے، ادھر اتنے معتقد کہ حکیم الامت کے بغیر نام سننا گوارا نہیں، اور ادھر یہ کہ اس کے نیچے یہ حضرت تھانوی نے غلط لکھا ہوا، صحیح یہ ہے جو نیچے میں نے لکھا ہے۔ تعبیر تو انہوں نے یہ نہیں کہی ہوگی یہ غلط لکھا ہوا، مثلا تسامہ ہوا ہے جو بھی ہوا، لیکن بہرحال گرفت تو کی ہے اور کچھ ٹھیک کر کے تو لکھا ہے۔ یہ ہمارے علماء دیوبند کا خاصہ ہے، ہم کسی کی عقیدت میں اتنا آگے نہیں جاتے کہ اس کی غلط کو بھی ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، خاص طور پر وہ کہ جس سے ہمیں عقیدت بھی ہو کہ یہ تو میرا وہ ہستی ہے جس سے مجھے غایت درجے کی عقیدت ہے۔ عقیدت اپنی جگہ پر ہے، خطا علمی خطا ہے، اس میں ہم اختلاف کریں گے۔ اچھا آگے فسامیہ من قولی، تو حضرت علی کے ساتھ ابو ذر بھی داخل ہو گئے، تو فسامیہ من قولی و اسلم مکانہ، وہیں وہ ان کی بات سنی، اسلم مکانہ، اور اسی جگہ مسلمان ہو گئے۔ پچھلی بات کا جواب کیا ہوگا؟ کس کا؟ دخل معه، داخلہ معہ کا یہی جواب ہے کہ وہ جو ساتھ داخل ہوئے،
اس وقت ان کے اسلام کے احکام ان کی طرف متوجہ نہیں تھے، وہ پردیسی آدمی تھے، اور حضرت علی نے ان کو کہا تھا فَاتَّبِعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي، جہاں میں داخل ہوں تو بھی چلے آنا۔ تو جس میزبان نے کہا ہوا کہ جب میں ہوں ویسے تو بھی آ جانا، وہ چلے گئے۔ آگے ابن حجر رحمہ اللہ پہ کسی نے کوئی بات نہیں ہاں اس میں مجھے نہیں ملی انہوں نے کوئی بات کی، انہوں نے کیسی بات کس جو انہوں نے کلام کیا اس پر کسی نے کلام کیا۔ اسلم مکانہ ہو، فوراً مسلمان ہو گئے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ فوراً کیسے مسلمان ہو گئے؟ اس لیے کہ فوراً مسلمان ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت ابو ذر کا فوراً مسلمان سمجھ میں نہیں آتا، ویسے تو سمجھ آتا ہے کوئی آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور بات سنے فوراً مسلمان ہو جائے، صدیق اکبر ہو گئے تھے، کوئی اشکال نہیں ہمیں، لیکن حضرت ابو ذر کے یہاں فوراً مسلمان ہونے پہ اشکال ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے ادھر اسپیشل بھائی کو بھیجا ہے، بھائی قابل اعتماد ہے، اتنے دن رہ کر گیا ہے، بھائی نے جا کر بتایا ہے کہ میں نے اس کی باتیں سنی ہیں، وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ ایسی بات کرتے ہیں جو شعر نہیں ہے، اور ان کا بھائی انیس خود شاعر ہے، تو اس کا کلام ابو ذر کے کلام سے زیادہ قوی ہے کہ بڑا خوبصورت کلام کرتے ہیں اور مکارم اخلاق کی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی تو سسامیہ من قول ان کی باتیں ہی سنی ہیں۔ بھائی نے اتنا کچھ بتایا تو اطمینان نہیں ہوا، کہا ما شفیتنی مما اردت، اور خود بھی تو ابھی بات ہی سنی ہے، بات سنتے اسلم مکانہ ہو، فوراً مسلمان ہو گئے۔ تو یہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ آپ کو اشکال سمجھ آیا؟ جی سر جی۔ اگر اتنی بات سن کر ہی مسلمان ہونا تھا، وہ تو آپ کا بھائی پہلے بتا چکا ہے، اور وہ آپ سے زیادہ بہتر جانتا تھا کہ وہ شاعر تھا، تو آپ کیسے مسلمان ہو گئے؟ اس کا جواب فتح الباری والا نے دیا اور بڑا اچھا لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کان یعرف علامات النبی علیہ السلام فلما تحقق لم یتردد فی الاسلام۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلے اسلامی کتابوں وغیرہ میں یا کسی اور طریقے سے، اسلامی کتابی ذریعہ ہے آسمانی کتابیں، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات جانتے تھے۔ جب وہ آپ کے پاس گئے تو وہ علامتیں ان کے سامنے کھل گئیں، مثلا آپ کی مہر نبوت تھی پیچھے، کچھ اور بھی علامات ہوتی ہیں۔ تو جیسے ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی کی میں نے یہ علامت پڑھی تھی کہ ان کو جتنا غصہ دلاؤ اتنا وہ حلم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ عین ممکن ہے اس مجلس میں کوئی ایسی بات بھی تذکرہ ہوئی ہو، الغرض انہوں نے صرف باتوں پر اکتفا نہیں کیا، باتیں بھی سنی، باتیں سننے کے بعد کچھ اضافی ایسی چیزیں بھی دیکھی جو انیس کے کلام میں نہیں تھیں، کارگزاری میں نہیں تھیں۔ جب ان کو وہاں کوئی نشانی دیکھ کر تسلی ہوگی، بھلے ایک نشانی دیکھی ہو، تو ان کو جب تسلی ہوگی تو انہیں پھر لم یتردد فی الاسلام۔ یہ اسی سے بھی پتہ چلتا ہے ما شفیتنی مما اردت، جو میرا ارادہ تھا تم نے اس سے مجھے جو ہے نا جی۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع الی قومک فاخبرهم حتی یأتیک امری۔ یہ عبارت بڑی مغلق سی ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو ذر سے ابھی اپنی قوم کی طرف چلے جاؤ، پھر ان کو جا کر بتاؤ یہاں تک کہ تمہارے پاس میرا معاملہ پہنچے۔ یعنی ایک تو کہا اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ، یہ بات تو ٹھیک ہے، پھر اپنی قوم کو جا کر بتاؤ یہاں تک کہ تمہارے پاس میرا معاملہ پہنچے۔ کیا معاملہ پہنچے؟ دین اسلام، شہرت کا۔ تو اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے اَيْ لَا تُظْهِرْ أَمْرَكَ عَلَىٰ قُرَيْشٍ حَتَّى يَشْتَهِرَ أَمْرِي كَمَا مَرَّ۔ سمجھ گئے؟ تو مطلب یہ کہ میرے دین کا معاملہ تم تک پہنچے کہ دین ایسا مشہور ہو جائے، آپ کو پتہ چلے کہ ابھی تو ہم قریش سے چھپا رہے ہیں، جب تمہارے تک ہی میرا معاملہ پہنچ جائے کہ دین کی خبریں وہاں تک پہنچنا شروع ہو جائیں کہ دین کو شہرت حاصل ہو گئی ہے، تو پھر اس وقت ظاہر کر دینا، کھل کر بتانا، ابھی نہ بتاؤ کسی کو، چپ چپ کر کے واپس چلے جاؤ۔ قال والذی نفسی بیدہ، اللہ کے نبی نے امر دیا ہے کہ اپنی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ۔ ہاں اچھا یہ بات رہ گئی، یہ کہا کہ اپنی قوم کے پاس جاؤ فاخبرہم، انہیں بتاؤ۔ انہیں کیا بتاؤ؟ کہ آپ نے جو میرے پاس آ کر دن گزارے، آپ نے یہ کیسے گزارے؟ آپ مسلمان ہو گئے ہیں، اپنا مسلمان ہونا جا کر بتا دو۔ یعنی کئی احتمال ہو سکتے ہیں نا، مفعول بھی نہیں بتایا، اس کا مفعول بھی لکھا ہے قسطلانی نے ارشاد الساری میں، کہا ان کو میری نبوت کے بارے میں بتاؤ، میری نبوت کے بارے میں۔ یہاں بھی ہمارا نقطہ ہے کہ آپ نے ان کو داعی بنا کر بھیجا ہے، یہ نہیں کہا کہ جاؤ اپنا اسلام بتا دو بھی میں مسلمان ہو گیا ہوں، کہا میری نبوت کے بارے میں بتاؤ کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جو آدمی بھی مسلمان ہوتا تھا وہ مستقل ایک داعی ہوتا تھا اور اس کو دعوت کے کام پہ لگا دیا جاتا تھا، بالکل لگایا جا رہا ہے۔ فاخبرہم، آپ ان کو بتائیں میری نبوت کے بارے میں، یہاں تک کہ تمہارے پاس میری شہرت والا امر پہنچ جائے۔ پھر کیا کرنا؟ اچھا آگے نہیں بتایا کہ پھر کیا کرنا، آگے کہ پھر بے شک یہاں آنا، یہاں بے شک آ جانا، یہاں آ جانا جہاں میں ہوں وہاں آ جانا، فی الحال اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ، پھر ان کو میری نبوت کے بارے میں بتاؤ یہاں تک کہ میرے دین کی شہرت تمہارے تک پہنچ جائے، پھر بے شک میرے پاس چلے آنا، ابھی وہیں رہو، یہ بتایا گیا ہے۔ اچھا یہ جو
ہم نے محذوف نکالا ہے کہ نہیں، دو باتیں نکالی ہیں، اس کی ہم نے کہاں سے نکالی؟ ایک یہ بات، ہم نے امری کا مطلب یہ نکالا ہے کہ میرا دین مشہور ہو جائے، میرے دین کا غلبہ ہو جائے، یوں کہیں غلبہ، جب میرے دین کا غلبہ ہو جائے اس وقت تک تم وہاں رہو۔ اور دو باتیں ہم نے نکالی، ایک ہم نے یہ نکالی اخبرہم، میری نبوت کے بارے میں بتانا، اس کی دلیل ہمارے پاس قسطلانی کا قول ہے۔ دوسرا ہم نے نکالی حتی یأتیک امری، یہاں تک کہ تمہارے پاس میرا معاملہ پہنچے، یعنی میرے غلبے کا معاملہ پہنچے، کہ ہمارا مذہب اسلام کو شہرت اور غلبہ حاصل ہو گئی ہے۔ غلبے کا معنی ہم نے کہاں سے لیا؟ اور تیسری بات یہ ہے، یہاں آگے وہ بات معذوف ہے، پھر کیا کرنا؟ یعنی تم اپنی قوم کے پاس جاؤ، ان کو میری نبوت کے بارے میں بتاؤ، یہاں تک کہ تمہارے پاس میرا غلبے کا معاملہ پہنچ جائے تو پھر کیا کرنا؟ پھر اعلانیہ بتانا شروع کر دینا، پھر واپس میرے پاس آ جانا، پھر وہاں اپنے پاس تم کھل کے دعوت کا کام شروع کر دینا، آگے کوئی بات تو ہوگی۔ اس کا مطلب ہم نے یہ نکالا کہ پھر چاہے بے شک میرے پاس آ جانا، ابھی چلے جاؤ، ابھی نہ ہو میرے پاس، پھر بے شک میرے پاس آ جانا۔ اب یہ جو ہم نے کہا نا امری سے مراد امر ظہوری، میرے ظاہر ہونے کا معاملہ، میرے غلبے کا معاملہ، اور پھر ہم نے کہا کہ پھر بے شک چاہے میرے پاس چلے آنا، یہ باتیں ہمیں ملی ہیں ابو قتیبہ کی روایت سے۔ ابو قتیبہ کی روایت میں فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا، سمجھ گئے؟ فَإِذَا بَلَغَكَ، یہ حتی یأتیک امری کی تشریح ہو رہی ہے، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا، آگے فَأَقْبِلْ، تو پھر بے شک چلے آنا۔ تو دوسری روایت نے یہاں کے محذوفات کی وضاحت کر دی ہے۔ تو اپنے لحاظ سے اگر کوئی اپنے لحاظ سے محذوفات نکالنا شروع کر دے، حتی یأتیک امری کی آگے، کہ پھر یہ کرنا شروع کر دینا، پھر چاہے کھلم کھلا دعوت دینا شروع کر دینا، فلاں کر دینا، جب ایک ابو قتیبہ کی روایت میں اس کی وضاحت موجود ہے تو اپنی توجیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ گئے اس بات کو؟ اچھا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَأَصْرُخَنَّ لَأَصْرَخَنَّ، دونوں طرح ہے، بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، بیہا کا مرجع ہے کلمۃ التوحید، پیچھے لکھا ہوا نہیں ہے لیکن سیاق کلام سے ہمیں خود سمجھ آئے گا، اس لیے کہ ابھی کلمہ ہی پڑھا ہے تو اس طرح کے موقع پر خود نکالنا ہوتا ہے۔ میں اس کلمہ توحید کو زور سے پڑھوں گا، بین ظہرانیہم ای بین جمعہم، فی جمعہم، ظہرانیہم جمعہم کے معنی میں آتا ہے، میں ان کے مجمع میں جا کر اس کو چیخ کر پکاروں گا۔ فخرج حتی اتی المسجد، وہ نکلے یہاں تک کہ مسجد میں آئے، فنادى بأعلى صوته اشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ تو ثابت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بالکل بڑا آسان سا جواب ہے اس کا، کہ جو کہتا تھا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وہ اشہد کا لفظ اس لیے نہیں کہتا تھا کہ یہ کلمے کا حصہ ہے، وہ اپنی عربی میں کہتا تھا کہ اب میری گواہی بدل گئی ہے، اب میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب دیکھو اگر یہ کلمے کے الفاظ یوں ہوتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ الفاظ ہوتے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر سارے یہ الفاظ پڑھتے۔ اب دیکھو یہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و آگے اشہد نہیں ہے، اس نے عطف ڈال دیا حضرت ابو ذر نے، یعنی سارے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی اور میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ کی۔ اب کوئی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، اور کوئی کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ۔ تو یہ سب کے اندر ایک ہی بات ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ تو آج اگر کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے جی میں کلمہ پڑھتا ہوں یعنی میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہوا ہے؟ یہ اردو جانتا ہے وہ عربی جانتا تھا، فرق تو اتنا ہی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، میں بھی یہ کہتا ہوں یا گواہی دیتا ہوں، ایک چیز ہے، اب میں بھی پڑھتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں، میں بھی گواہی دیتا ہوں، یہ سب اشہدو کا مطلب ہے۔ آگے وہ بھی اشہدو کہہ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، وہ عربی گرامر کی وجہ سے آگے انا ڈالتے تھے تاکہ اشہد کا مفعول بھی بن جائے، ہم نہیں ڈالتے چونکہ ہم اردو لوگ ہیں، تو اس لیے اصل جو گواہی ہو رہی ہوتی تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہوتی تھی، اور وہ یہ بخاری سے ثابت ہے، یہ دیکھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور ہم بھی اسی کی گواہی طلب کراتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ بھی اشہد اللہ والا کلمہ ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ کوئی اشکال نہیں بنتا۔ یہ ایسے کسی کو
الجھانے کے لیے ایک اشکال ہے جی، یہ کلمہ پہلے ثابت کریں، کلمہ پہلے ثابت کریں، سمجھ گئے اس بات کو؟ ہاں تو یہ بات میں کر رہا تھا کہ یہ جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اصل مقصود تو اسی کی گواہی ہوتی ہے نا، کہ ایک آدمی بیچارے سے الفاظ ہی عربی کے ادا نہیں ہوتے، اس کو ہم نے کلمہ یاد کروانا ہے، اور ہم اس کو یہ کئی دفعہ اشہد اور انا یاد کروا رہے ہیں۔ ایک آدمی پر بعض دفعہ تکلیف مالا یطاق ہو جاتا ہے، بیچارے میں ہمت نہیں ہے بولنے کی، عربی الفاظ بولنے کی ہمت نہیں ہے، یہ انڈونیشین ہوتے ہیں، ان سے نہیں بولے جاتے، جن لوگوں کی اس طرح کی زبان نہیں ہوتی ان سے عربی کے الفاظ ہی ادا نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے صف اول میں داخلہ ہوا ہے، لڑکوں کو میں کہتا ہوں حوار یاد کر کے لاؤ، وہ کہتے ہیں استاد جی ہم سے عربی پڑھی نہیں جاتی، انگلش میڈیم میں پڑھتے رہے ساری زندگی، کالجوں میں پڑھتے رہے۔ تو ہم نے ایک ایسا لفظ اس میں سے نکالا حدیث میں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو مقصود ہے اور ہر پڑھا لکھا ان پڑھ آدمی اس کو پڑھ سکے۔ باقی یہ الفاظ بھی روایت میں چونکہ آتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ دوسرے کلمے کے طور پر، تو اس کو چونکہ برکت کے طور پر دوسرا کلمہ بنا دیا۔ باقی میں آپ کو بتاؤں یہ دوسرا کلمہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا کسی حدیث میں نہیں ہے اس طریقے سے کہ 6 کلمے کہیں آئے ہیں۔ تو اگر کسی کو 6 کلمے نہیں آتے تو وہ بیچارہ اسلام میں کچھ کمزور ہے کہ اس کو تو پورے 6 کلمے نہیں آتے، اور سے مجھے 6 کے 6 کلمے نہیں آتے، اللہ کا شکر ہے عمل کا جیسا کمزور ہوں، اسلام میں تو کمزور نہیں ہوں، اسلام میں تو پورا داخل ہوں میں، ایمان میں تو نقص نہیں ہے، ایمان تو اللہ کے فضل سے کامل ہے اللہ رسول پر ہمارا، ہاں عمل میں نقص ہے لیکن کلمے مجھے نہیں آتے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ مولوی صاحب کا کلمہ ٹھیک کراؤ، اسلام ٹھیک کراؤ؟ بعض جگہوں پہ تو نکاح سے پہلے کلمے سنے جاتے ہیں، اگر جی ہونا ہو تو اس کا یہ 6 کلمے ہمارے ایمان کا، اسلام کا، یہ اس طرح جزو نہیں ہے جیسے پہلا کلمہ ہے کہ پہلا کلمہ آنا ضروری ہے، آخر کلمہ جو ہوا باقی بھی کلمے ہوئے، یہ علماء نے لکھ دیے تاکہ عوام کو کچھ نہ کچھ تو دین کی بنیادی باتیں پتہ چلے۔ باقی جو 5 کلمے ہیں، دوسرا کلمہ اس لیے جمع داخل کیا گیا کہ وہ حدیث جو الفاظ اکثر صحابہ کے آتے ہیں برکت والے وہ آ جائیں، وہی الفاظ آ جائیں، لیکن رکھا دوسرے درجے میں، اگر وہ نہ بھی کا تو بھی اسلام مکمل ہے۔ تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے میں، چھٹے کلمے میں توبہ استغفار تک کا ذکر ہے کہ آدمی دین کی موٹی موٹی بنیادی باتوں کی ایک دفعہ گواہی دے دے، جس میں بہت ساری شریعت کی اہم باتیں آ جاتی ہیں، تو اس کے ترجمے کے ساتھ جب پڑھا دیا جائے گا تو دین کی اہم باتیں آ جائیں گی۔ مبادیات سکھانے کے ان کو کلمے کہہ دیا گیا، ورنہ یہ وہ کلمے نہیں ہیں جیسے انسان کلمے میں اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو سمجھ گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جواب؟ اچھا آگے نا اس پر پھر اشکال ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس کے پر فنادى بأعلى صوته کے اوپر، اس پر کلمے پر نہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اور آپ نے فرمایا کہ ارجع الی قومک، قوم کی طرف واپس چلے جاؤ، یہاں تو اور لفظ نہیں ہے، لیکن اشکال ہوتا ہے ابو قتیبہ کی روایت سے کہ اس روایت میں آیا ہے اکتم ھذا الامر، اکتم کتم یکتم چھپانا، اکتم ھذا الامر، یہ تو صریح امر ہے اور امر برائے وجوب ہوتا ہے، فلم یکتب بل نادى، انہوں نے تو چھپایا نہیں بلکہ الٹا آپ نے فرمایا چھپانا، کہنے لگا لأصرخن، میں تو اونچا پڑھوں گا، یہ تو نعوذ باللہ مقابلہ ہو گیا، تو یہ تو بڑا نامناسب سا ہے۔ اب تو مسلمان ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد تو نہیں سجتا کہ نبی کی مخالفت ہو۔ جواب یہ ہے کہ امر صرف ایجاب کے لیے نہیں آتا، امر مختلف معانی کے لیے آتا ہے، اور اس کے مختلف معانی کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ سیاق و سباق سے۔ تو یہاں سیاق و سباق بتا رہے ہو، سمجھ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امر بالکتمان وجوب کے لیے بلکہ شفقت کے طور پر ہے، شفقت کے، اللہ کے نبی میرے شفقت فرما رہے ہیں۔ ان کو قرینہ کہاں سے ملا کہ شفقت کے طور پر ہے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، لوگوں کو کلمہ بلند کر رہے ہیں اور آپ کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، آپ پھر بھی بول رہے ہیں۔ تو ہمیں اس لیے روک رہے ہیں کہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں میری امتی کو تکلیف نہ ہو۔ جب ہمارا نبی تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ وہ جب کلمہ بولتا ہے تو تکلیفیں بھی اٹھاتا ہے، تو لہٰذا میرے نبی نے اگرچہ شفقت کی لیکن میں کہوں گا نہیں، جیسے باپ بیٹے کو بیٹا تو بیٹھ جا اور بوری نہ اٹھا، میں اٹھاتا ہوں، تو باپ بیٹا کیا کہے گا؟ نہیں ابا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ اٹھا رہے ہیں بوری، میں نہ اٹھاؤں، میں بھی آپ کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ تو اور سمجھ گئے تھے قرائن سے کہ یہ امر برائے شفقت تھا، وہ جو برائے وجوب نہیں تھا۔ اچھا پھر ان کا یہ سمجھنا قرینے سے کہ امر برائے وجوب نہیں تھا، یہ اور بالکل صحیح ثابت ہوا کہ جب انہوں نے اس طرح پکارا تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا ہے، وَلِهَذَا أَقَرَّهُ النَّبِيُّ علیہ السلام عَلَى ذَلِكَ، اللہ کے نبی نے ان کو اسی پر برقرار رکھا، جس سے یہ پتہ چل گیا کہ واقعی وہ صحیح سمجھے تھے، ورنہ اللہ کے نبی کہتے بھی میں روکا ہے آپ کو کیوں کر رہے ہو۔ آگے اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ اللہ یؤخذ منہ جواز قول الحق عند من یخشى منہ الاذیۃ لمن قالہ وان کان السکوت جائزا۔ اسے پتہ چلا کہ جس آدمی سے قول حق، جس آدمی کے سامنے قول حق بولنے سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، وہاں اگرچہ خاموش رہنا بھی جائز ہو شرعی لحاظ سے، بھی یہاں نہ بھی حق بولو تو کوئی حرج نہیں، پھر بھی وہاں حق بولنا جائز ہے اور افضل ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں حق بولنا ضروری ہو، یعنی حق بولنا مفید ہو، لیکن وہاں خاموش رہنا بھی جائز ہو،
ایسے موقع پر اگر کوئی حق بول دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تحقیق یہ ہے کہ اس بات کی تحقیق کہ قول حق اس آدمی کے سامنے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے جس سے اذیت پہنچتی ہو، انہوں نے کہا تحقیق یہ کہ ان ذلک یختلف باختلاف الاحوال والمقاصد وبحسب ذلک یترتب وجود الاجر وعدمہ، یہ فتح الباری میں لکھا اور یہ بڑی محققانہ بات ہے۔ انہوں نے کہا یہ اس کا دار و مدار ہوگا احوال اور مقاصد کے اختلاف پر، کہیں بولنا حق بولنا ٹھیک ہوگا، اجر بھی ملے گا، کہیں حق بولنا بھی عدم اجر کا سبب ہوگا، کہ یہ نہیں کہ حق بول جہاں چاہو بول دو۔ جہاں ابو ذر نے بولا وہ ٹھیک تھا، لیکن اس سے یہ نکال دینا کہ ہر ایسے موقع پر جہاں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو حق بولتے ہی رہو، یہ استنباط غلط ہے۔ یہ استنباط یوں ٹھیک ہے کہ جہاں حق بولنے کا آگے فائدہ ہو اور وہاں موقع محل بھی فائدے کا ہو تو پھر وہاں بولنا ٹھیک ہوگا، لیکن اگر کوئی دینی مسئلہ ایسی ہو کہ اس موقع پر نہ بولنا ہی بہتر ہے بلکہ بولنے سے بعد نقصان ہو جاتا ہے تو وہاں نہ بولنا ہی اجر کا سبب ہوگا۔ یہ اس موقع کے مطابق دیکھا جائے گا، یا حق بولنا ہے یا خاموش رہنا ہے، جیسے انسان کو وہاں موقع مناسبت ہو شرعی لحاظ سے اس پر عمل کرے گا کہ میں یہ حق بولوں یا نہ بولوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، جب حق بات حق طریقے پر حق نیت کے ساتھ کہی جائے تو اثر کرتی ہے، حق طریقے پر، طریقہ بھی آپ کا حق ہو، موقع مناسبت کو دیکھ کر کہا جائے۔ ایک اشکال اور بھی رہ گیا، صحیح مسلم کی روایت میں جو ہے اس میں حضرت علی کی وجہ کہ ابو بکر صدیق سے ملاقات کا تذکرہ ہے، یہ بتا دیا تھا میں نے کل۔ اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ یک کے بعد دیگر دونوں سے ملاقات ہوئی ہوگی۔ صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی۔ وہاں پہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور وہ آئے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ملاقات کا تذکرہ ہے وہاں، اور یہاں اس روایت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام ہی کہیں نہیں ہے، تو حالانکہ قصہ تو ایک ہی ہو رہا ہے۔ اس کا وہی جواب ہے کہ دونوں سے ملاقات ہوئی، حضرت علی سے بھی اور حضرت ابو بکر سے بھی۔ ایک روایت میں ایک کا تذکرہ آ گیا، دوسرے میں دوسری کا آ گیا۔ لیکن یہاں پہ کہ